السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو ایس ایس ٹی کے حوالے سے جو اردو گرامر کے 20 کوشچنس آئیں گے اردو کے حوالے سے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ایک پی ڈی ایف ہے، جس کو بھی چاہیے تو اس کو میں دے دوں گا، میرے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں 030498442224۔ اس پہ واٹس ایپ کر کے یہ پی ڈی ایف فری آف کاسٹ آپ لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ میسج کریں گے تو کائنڈلی اپنا نام کمپلیٹ انٹروڈکشن کروا کے یہ پی ڈی ایف لے سکتے ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ ہے فرسٹلی۔ سیکنڈلی، ہم ایس ایس ٹی کے کلاسز بھی لے رہے ہیں، تو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو جوائن کرنے ہیں تو وہ بھی تو جوائن کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس مکمل کورس کے نوٹس بھی اویلیبل ہیں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور جو ہے وہ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے، کنفیوژن ہے، تو اس کے حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں آج اردو کی طرف، اردو کے کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حرف ہوتا ہے، یا جس کو حروف بولتے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ اردو اسٹارٹ ہوتی ہے۔ حروف کو انگلش میں ہم کیا بولتے ہیں؟ لیٹر بولتے ہیں۔ حروف کو کیا بولتے ہیں؟ لیٹر بولتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ لیٹر مطلب کوئی بھی جو سائن ہوتی ہے، سمبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ حروف ہو گیا۔ جیسے یہ ہے لکھا ہوا ہے نا، ہے، یہ کیا ہے؟ ہے حروف ہے، ٹھیک ہے۔ الف ہے، کیا ہے؟ حروف ہے، ٹھیک ہے۔ تا ہے، کیا ہے؟ حروف ہے۔ جیم ہے، کیا ہے؟ حروف ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ حروف، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ۔ جب حروف ملتے ہیں، مختلف جب لیٹر ملتے ہیں تو ورڈ بنتا ہے، تو لفظ بولتے ہیں ورڈ کو۔ انگلش میں ورڈ، اردو میں لفظ، سندھی میں بھی لفظ۔ تو لفظ جو ہوتا ہے وہ دو حروف یعنی دو لیٹر سے ملتا ہے۔ جیسے جو ہے وہ گاف ہے اور رے مل کے کیا بنا؟ گھر، ٹھیک ہے۔ سیب ہے تو سین یہ بے بن کے کیا بن گیا؟ سیب۔ تو یہ ہو گیا ورڈ۔ ورڈ کے بعد کیا بنتا ہے؟ لیٹر، پھر ورڈ، پھر سینٹینس ہوتا ہے انگلش میں۔ تو جملے کو ہم انگلش میں سینٹینس بولتے ہیں۔ آج بہت گرمی ہے، یہ کیا ہے؟ سینٹینس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ کے اقسام۔ تو لفظ کے دو اقسام ہوتے ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں، کلمہ اور محمل، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ان کو دیکھیں گے یہ کون سی چیزیں ہیں۔ یہ مجھے بھی نہیں پتا، کیونکہ میں اردو کبھی میں نے نہیں پڑھی ہے، میں آج ہی آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ تو جو لفظ ہے اس کے اقسام دو ہوتے ہیں، ایک کلمہ، دوسرا محمل۔ تو یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ الفاظ کے کتنے قسم ہوتے ہیں؟ 2، 3، 4، 5؟ تو 2 ہوتے ہیں۔ کون سے ہوتے ہیں؟ کلمہ اور محمل۔ تو کلمہ کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ جس کی کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو ہم کلمہ بولیں گے۔ مثال دھوم، میل، سچ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ جس کی معنی ہے نا، دھوم کی ہم معنی لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی معنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میل کی کوئی نہ کوئی معنی ہوتی ہے، سچ کی کوئی نہ کوئی معنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے محمل، 2 یا 2 سے زیادہ حروف، جس حروف کا مجموعہ جس کی کوئی معنی نہ ہو۔ دھوم دھام، میل کچیل، سچ مچ۔ تو ان میں دھوم، میل، سچ کلمہ ہے، اور دھام، کچیل، مچ یہ محمل ہیں۔ تو جو مین ورڈز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے یاد کر لیں، مطلب آپ جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ لے لیں۔ جو مین ورڈ ہیں، جیسے دھوم مین ورڈ ہے، سچ مین ورڈ ہے، سچ کی کوئی معنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سچ کے ساتھ جیسے کہ مچ آیا ہے، تو مچ کی کیا میننگ ہے؟ یہ کوئی میننگ نہیں ہے، یہ ہم ایڈیشنل ورڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم چائے شائے بولتے ہیں، تو چائے تو مین ورڈ ہے، شائے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی نہیں ہے، جس کی ویلیو نہیں ہے ورڈز کی، وہ محمل ہے، جس کی ویلیو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے۔ یہ آپ یاد کر لیں۔ اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے، یاد رکھیں، ہر کلمہ ایک الفاظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن ہر لفظ کلمہ نہیں ہوتا۔ ہر کلمہ لفظ تو ہوتا ہے، لیکن ہر لفظ کلمہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لفظ جو ہے وہ کلمہ نہیں ہوتا، تو مطلب وہ لفظ جو ہے وہ آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ محمل ہو سکتا ہے۔ محمل کبھی اکیلا استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کلمے کے ساتھ لکھا یا بولا جاتا ہے۔ محمل کبھی بھی اکیلا نہیں آئے گا۔ جیسے میں بولوں مچ، اکیلا تو نہیں بولوں گا نا، سچ مچ بولوں گا، تو سچ کیا ہے؟ کلمہ ہے، اس کے ساتھ جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ محمل ہے۔ تو یہ ڈفرنس ہوتا ہے جو ہے آپ کا محمل اور الفاظ میں۔ کلمے کے کتنے اقسام ہوتے ہیں؟ اب ہم کلمے کے اقسام پہ آئیں گے، مطلب جو مین ورڈز ہوتے ہیں اس کے کتنے اقسام ہیں؟ 3: اسم، فعل، حرف۔
اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے، یہ تو آپ نے انگلش میں ناؤن پڑھ کے آئے ہیں میں پہلے کلاس سے۔ اس کے بعد فعل، میں نے فعل مطلب کوئی بھی کام ہو، آنا جانا، کھانا پینا، ٹھیک ہے، سونا، جو ہے وہ یہ گانا، ٹھیک ہے نا، پڑھنا لکھنا، یہ سارے کیا ہے کام ہے، تو اس کو ہم فعل بولیں گے۔ اس کے بعد حرف، حرف وہ جو پہلے لکھا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ جو پہلے والا تھا یہ حروف، اور یہ والا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے۔ اور یہ جو حرف ہے اس سے انگلش میں ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف نہ تو کسی شخص یا چیز کا نام ہوتا ہے اور نہ کسی کام کا یا ہونے کا ظاہر کرتا ہے، یہ دو اسم یا فعلوں کو ملاتا ہے، تو اس کو کیا ہم بولتے ہیں؟ حرف۔ نے، کا، کے کو، پر، تک، میں، سے، اور وغیرہ۔ مثال دیتے ہیں، صدف اور عبیرہ گائے ہیں، ٹھیک ہے، صدف اور عبیرہ گائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب ایسے سمجھیں، حرف جو ہے وہ آپ کا کنجکشن ہے۔ کیا ہے؟ کنجکشن۔ حرف کون سا ہے؟ کنجکشن، یاد رکھ لیں۔ اور اس کے بعد ہے بزرگوں کا ادب کرو۔ تو حروف میں صرف کنجکشن نہیں آتی، اردو کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں نا، تو حروف میں حروف جملہ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم کنجکشن بولیں گے، اور حروف جر بھی ہو سکتی ہے جس کو پریپوزیشن بولیں گے۔ تو یہ جو ہے صدف اور عبیرہ گائیں گے، اس میں جو اور ہے وہ عبیرہ اور صدف دو لڑکیاں ہیں، ان کو کنیکٹ کرائے، تو دو الفاظ کو جملہ آتا ہے، اس کو ہم جملہ کنجکشن کہتے ہیں۔ نیچے جو دیا ہوا ہے لفظ بزرگوں کا ادب کریں، تو یہاں پہ جو کا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے، حرف جر ہے۔ کتاب میز پر پڑی ہے، پر کو ہم کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ آن بولتے ہیں، تو آن کیا ہوتا ہے؟ حرف جر، پریپوزیشن ہوتا ہے، تو اس میں حرف ہے یہ۔ اگر جنرل کی بات آ جائے تو حرف دونوں ہو سکتے ہیں، مطلب پریپوزیشن بھی ہو سکتی ہے، کنجکشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بالکل آپ کی بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ باقی آگے انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا، لیکن جس کو کمپلیٹ تیاری کرنی ہے اردو کے حوالے سے، ایس ایس ٹی کے لیے یا صدی کے حوالے سے، یا جنرل کیٹیگری کی یا سائنس کیٹیگری کی، تو ہمارے کلاسز میں آپ ضرور شامل ہو جائیں۔ اور کلاسز کی جو فیس ہے وہ افورڈیبل ہے، آپ کو ریکارڈڈ لیکچر بھی دیں گے، زوم پہ بھی ڈیلی بیسس پہ کلاس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو پھر بھی میں دوبارہ نمبر بتا رہا ہوں، 030498442224، اور مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔